ایک تو ظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں گوشت، اور دوسرا کیا ہے؟ روح ہے. اس کو ہم ظاہر بھی کہتے ہیں اور باطن بھی کہتے ہیں. تو یہاں اگر ہم یہ سمجھیں کہ انسان سے مطلب یہ آنکھیں ہیں، ناک ہیں، ہاتھ ہیں، منہ ہیں، ہونٹ ہیں، سر ہے، جسم ہے، صحیح ہے. لیکن یہ تو ایک تعریف ہوئی ہے انسان کی، مکمل انسان تو نہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حسن تقویم فرما رہے ہیں، پورے انسان کی بات کی ہے. تو جب اللہ پاک نے ظاہر اتنا خوبصورت کی اللہ تعالیٰ نے، تو جو مقصود ہے انسان کی روح وہ کتنی حسین ہوگی. اس کا حسن کیا اندازہ کر سکتا ہے. اس کا حسن اتنے حسین ہوگی وہ کہ اللہ نے اس کو حسن کو پوشیدہ ہی رکھا ہے، روح کو ظاہر نہیں کیا. اس حسن کو دیکھنا ہو تو یہ تو ایک سیکنڈ لگتا ہے. ذرا غصہ ہے تو پھر دیکھیں ہاتھا پائی، گالا گلوچ، بدتمیزی، جو حالات ہوتے ہیں آدمی کے، سبحان اللہ، منٹ میں وہ سارا سرخی پاؤڈر نہ عورتوں کا نکل جاتا ہے. اس کے بال اس کے ہاتھ میں، اس کی چٹیاں اس کے ہاتھ میں، وہ یہ کدھر گیا حسن سارا بکھر گیا. تو گالی گلوچ اور دینا وہ افرا تفریح مچ جاتی ہے انسان. چاہے اس حسن کو ہم نے ظاہری مذہبی رنگ میں بھی سجایا ہو تو سب تقدس ختم ہو جاتا ہے، داڑھیوں کا، اماموں کا، چہروں کا، لباس کا. اور اتنا یہ حسن بکھرتا ہے کہ جو دوسری کائنات کا جو مخلوق ہے وہ ہم پہ ہنسنے لگتی ہے کہ واہ کیا عظیم آدمی ہے، سبحان اللہ. انہی کی تعریف کی تھی اللہ پاک نے، یہ وہ آدمی ہے حسن تقویم ہے. ہمیں شرم آنے لگی اس کی حرکتوں سے. تو اتنی بد اور صورتی قسم کی ان کی حالات ہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ تکمیل نہیں ہے انسان کی. ظاہر کا حسن چاہے کتنا ہم اس کو سجا لیں، بنا لیں، حسین نہیں ہوتا آدمی. اصل حسن یہ ہے کہ انسان کا جو باطن ہے جب وہ حسین ہو جائے تو کام بنتا ہے. وہ حسن ایسا ہے دوستو کہ جس حسن پہ ہم نازیں ہیں اور بہت ماشاءاللہ فکر مند ہوتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ تو ختم ہو جائے گا. حشر میں نور اسی روح کا ہوگا. وہی روح ہے جو آپ کو پرسرات سے گزارے گی. وہی روح ہے جو تمام آخرت کے حشر کی منزلوں کو طے کرے گی. ٹھیک ہے ہم ظاہر جسم کو خوب سجاتے ہیں، بناتے ہیں، بنائیں، لیکن روح کو تو کچھ بنائیں، خوبصورت کریں اس کا تو کچھ میک اپ کریں، سرخی پاؤڈر اس کو تو لگائیں، اس کے ساتھ تو حسن ہے. اگر سوال یہ پیدا ہوگا جی ہاں اس کے سجانے کی تو بہت چیزیں ہیں، جسم کو سجانے کی تو بہت چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی، اس سے ہم سجاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت بناتے رہتے ہیں. تو روح کو کیسے سجائیں؟ اس کا کون سا میک اپ ہے؟ اس کی کون سی لوازمات ہیں کہ جس سے ہم اپنی روح کو خوبصورت بنائیں؟ جتنا ٹائم ہم ظاہر کو خوبصورت کرنے میں لگتے ہیں ذرا اس کی طرف لائیں. کیا چیز ہے جو اس کو حسین بنائیں گی؟ اللہ نے اس کے حسن کے لیے کیا پیدا فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے حسن جو دیا ہے اس باطن کا، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. سرور عالم کی سیرت شریفہ ہے. امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ باطن کا حسن ہے. اگر ہم اپنے باطن کو سجانا چاہتے ہیں اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے. جو آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کی اخلاقیات ہیں، جب اس کا پرتو ہمارے اندر جائے گا، باطن میں جائے گا، اس کو ہم اپنے باطن سے سجائیں گے تو الحمدللہ باطن کا حسن بڑھنا شروع ہو جائے گا. جتنا ہمارا باطن نبی پاک کی سنت کے مطابق ہوگا اتنے خوبصورت انسان کا باطن ہو جائے گا. یہ حسن تقویم ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کی قسمیں کھائیں گے. پھر ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی سوچیں نا. ذکر تو حسن نہیں ہے باطن کا، نہیں، لیکن راستہ ہم یہی پکڑتے ہیں اللہ کا ذکر کا، اللہ والوں کا. راستہ تو یہی ہے، لیکن یہ حسن تو نہیں ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے حسن تو کس میں ہے؟ تبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کے اخلاق میں ہے.
تو ذکر ایک کام کرتا ہے. سبحان اللہ. ذکر کیا کام کرتا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ، ایسا راستہ ہے کہ جب انسان ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے باطن کے اندر سرکار دو وسلم کی محبت اور اتباع آنا شروع ہو جاتی ہے. آنکھ بند کر کے آدمی یہ کام شروع کرتا ہے. جس کو شعور آ گیا، سمجھ آ گئی کہ ہمارا کام تو باطن کی خوبصورتی سے بنے گا. تو باطن کی خوبصورتی کس سے ہو؟ ذکر اللہ سے. ذکر اللہ نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے ذکر اللہ، بلکہ کیا ہے؟ ذکر ایک چیز پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرتا ہے. اس سے ذکر کرتے ہیں. جو ذکر نہیں کرتے وہ زندگی بھر آخرت تک محروم رہیں گے. اللہ یہ حدیثیں کہتی ہیں وہ محروم ہیں، وہ ظاہر ڈبہ ہیں، وہ لے پوت ہو رہے ہیں، ان پر بہت زیادہ ہو رہا ہے چیزوں کا. لیکن کیا ان کے لے پوت؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ذرا ایک سیکنڈ غصہ یہاں ہوتا ہے ان کے، یہاں غصہ آیا سب ظاہر ہو گیا کہ یہ کتنا خوبصورت انسان ہے. اس کی شکل، اس کی صورت، سب کچھ جو ہے وہ فضاؤں میں بکھرتا نظر آتا ہے. ہم تو یار اس کو بڑا اچھا آدمی سمجھے تھے، یہ کیا ہوا؟ کدی سے کسی آدمی کو سمجھنا ہو نا، اس کے ساتھ سفر کریں آپ. آج کل تو بڑا دھوکے کا زمانہ ہے، ہر آدمی ہاتھ ملا لیتا ہے. لیکن کسی کو جاننا ہو نا تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، سفر میں آدمی عیاں ہو جاتا ہے. اس کی ساری کیفیت آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، کتنا اچھا آدمی ہے. زبان سے بکواس، گالیاں، وہ سب کچھ تھوڑی دیر کے بہت اچھا آدمی نظر آئے گا آپ کو. تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں باہر جاتے، ماشاءاللہ کیسا نور ہے، شکل ہے، سب تعریفیں ہو رہی ہیں. لیکن جب واسطہ پڑتا ہے، واہ پے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ راستہ پڑا ہو، راستہ ہو، اس کے ساتھ میل جول ہو، سلام دعا ہو، لین دین ہو، تب اس کا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا آدمی ہوا ہے. تو یہ ساری بناوٹ ہے. چلتا پھرتا آدمی بہت خوبصورت ہے، وہاں ماشاءاللہ کیا جی، کیا ماشاءاللہ لمبی داڑھی ہے، کیا جی ماما کیا خوبصورت ہے. ہر وقت مسجد طرف آتا جاتا ہے. بالکل دھوکے میں نہ ان چیزوں کے نا. جانچ پڑتال جہاں اوپر ہوگی وہیں نیچے انسان کی جانچ. اللہ بھی اس چیز سے تولے گا، باطن سے. اور اندر اس دنیا میں انسان کو تولنا چاہیے تو کس چیز سے؟ باطن سے. کون حسین ہوتے انسان؟ بے شک ظاہر انسان کو بہت سادہ ہے، کوئی کپڑے قیمتی نہیں، کچھ نہیں، سادگی ہے بالکل. لیکن ان کی گفتگو میں پڑھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، صداقتیں نظر آتی ہیں، مسکراہٹیں نظر آتی ہیں، صبر نظر آتا ہے، شکر نظر آتا ہے، ہمدردی نظر آتی ہے، وعدہ وفائی نظر آتی ہے، قربانی نظر آتا ہے، احسان نظر آتا ہے. اس عبادت کو کون دیکھتا ہے؟ سجدوں کو تو اللہ کے لیے ہے. لیکن اس عبادت کا کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ. یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، بندوں کے ہاں بھی مقبول کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ تو مفید نہیں ہے اتنا. نہیں، ذکر کو اس نیت سے کرو جس لیے اللہ پاک نے ذکر کو بنایا، اپنی ذات کو قائم کیا ہے. اور وہ چیز ایسی ہے، یعنی باطن کی صفائی وہ ایسی چیز ہے کہ کسی عبادت سے نہیں ہو سکتی ماں سوائے اللہ کے ذکر کے. کیونکہ وہ حسن اللہ سنبھالنا چاہتا ہے. حسن کو جس کی 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. فرمایا کہ اس کو حسین بنانے کے لیے ایک ہی چیز ہوگی دنیا میں، اور وہ کیا چیز ہوگی؟ میرا نام ہوگا. بس قسم ربی کا، بس لے میرے نام. ورنہ میں کسی کو کیا اجازت دیتا کہ میرا نام لے سکتا ہے؟ لے میرا نام. کیونکہ اس لیے تو بہت حسین چیز ہے، اس سے اندر کی صفائی کو اپنا کرتا رہے تو ایک حسین انسان بنے گا اور بہت خوبصورت انسان بن جائے گا. پھر تو آج کے بعد تو ہمیں اپنی زندگی میں تبدیل کرنا چاہیے. اخلاق جس وقت انسان ذکر شروع کرتا ہے ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے اندر اب ہم نے اپنے ذکر کو جانچنا ہے نا، اسی طرح جانچ کہ سرکار دوستوں کی کون سی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. غصہ نکل گیا ہے، ہنسنا آ گیا ہے، معاف کرنا آ گیا ہے، سخاوت آ گئی ہے، بخل نکل گیا ہے. ایک گندی چیز نکل رہی ہے اور ایک اچھی چیز آ رہی ہے. حسد نکل رہی ہے الحمدللہ اور رشک آ رہا ہے. غصہ نکل رہا ہے اور برداشت آ رہا ہے. یہ سب چیزیں ایک کی جگہ دوسری چیز آ رہی ہے. بخل نکل رہا ہے اور کیا آ رہا ہے؟ سخاوت آ رہی ہے. بخل بدترین چیز ہے اور سخاوت عظیم ترین نبی پاک کی سنت ہے، عظیم ترین سنت ہے. جس انسان کو ذکر کرتے کرتے یہ نصیب ہو گئی ہے وہ گریٹ آدمی ہو گیا، گریٹ عورت ہو گئی. سخاوت کیا کیسی سنت ہے نبی پاک کی.